حامدا و مسلیا اما بعد۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد ہم اپنی کلاسز کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہماری پہلی کلاس ہوگی، اور شیڈول کے مطابق ہماری جو پہلی کلاس ہوتی ہے وہ قرآنیات کی ہوتی ہے۔ قرآنیات میں آج ہمارا موضوع ترجمہ قرآن ہوگا۔ اس حوالے سے گزشتہ کلاس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں پڑھا تھا اور تفصیل سے پڑھا تھا، اور تعوذ کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، جو امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو ضرور دہرایا ہوگا۔ اس کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہماری کلاس کا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا۔ بسم اللہ پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اس کی لغوی تحقیق، لغوی معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اور چند مفسرین کی آراء آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت کو سمجھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید میں سورہ النمل کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ آپ پوری آیت اس طریقے سے ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ التوبہ کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تمام جو صورتیں ہیں ان کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا ہے۔ مفسرین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اس کو ہر صورت کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور اکثر مفسرین اسے سورۃ النمل کا ہی جز قرار دیتے ہیں، بقیہ صورت کا جز اسے قرار نہیں دیتے۔ اس تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے، چونکہ ہمارا موضوع علوم القرآن نہیں ہے، اس وقت ہمارا موضوع ہے ترجمہ قرآن، تو ہم اپنی کلاس کو فوکس کریں گے۔ بسم اللہ کے حوالے سے، اس کی فضیلتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں، جن میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ انسان اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کرے۔ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث کا متن اس طریقے سے ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ اور ایک روایت میں اس میں تین قسم کی روایت ہے، ایک میں اقطع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک میں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، اجزم۔ تو اس طریقے سے یہ تین روایات ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، یا دوسری روایت میں ہے فہو ابتر، اور تیسری روایت میں ہے فہو اجزم۔ پیچھے حدیث کے الفاظ وہی ہیں، یعنی ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت یا ناقص رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یہ والی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ مسند احمد کی ہے، اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو، اسی موضوع کو اپنی کتاب میں بھی بیان کیا ہے۔
اب ہم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کی لغوی تحقیق کی بات کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسم اللہ 3 حروف، 3 الفاظ، الرحمن 4 اور الرحیم یہ 5 الفاظ ہیں۔ 5 الفاظ کا کے مجموعہ ہے، یہ 5 الفاظ سے جڑا ہوا ایک جملہ ہے یہ۔ اس میں بھی جو ابتدائی حرف ہے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے تعوذ میں جہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں باللہ تھا، وہاں پہ بھی اور اللہ پر لغوی تحقیق ہم نے پیش کی ہے، وہ آپ نے سمجھ لی ہے۔ بھی پہلا حرف، اس کے بعد دوسرا حرف ہے اسمن۔ اسم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں نام، نیم۔ اس کے بعد ہے الرحمن، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، یا جس کو ہم عام الفاظ میں نہایت مہربان کہتے ہیں۔ الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ ہر لفظ کا الگ الگ تھا۔ لغوی تحقیق پر ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے بھی ہے۔ بھی اس کی بحث پیچھے گزر گئی، اللہ کی بحث پیچھے گزر گئی ہے، تو دونوں کو ملا کر باللہ، اللہ کی مدد اور اللہ کے سہارے کے ساتھ اس کی استعانت بھی، استعانت اور مدد طلب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسم اللہ، اسم نام، نیم۔ الرحمن، یہاں پر یہ لفظ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ الرحمن اور الرحیم 2 الفاظ ہیں اس جملے میں جنہیں ہمیں لغوی اعتبار سے سمجھنا ہے۔ الرحمن کی جب ہم بات کریں گے یا الرحیم کی بات کریں گے تو دونوں جو الفاظ ہیں، الرحمن بھی اور الرحیم، یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ کا مادہ، ان کا روٹ وہ سیم ہے، را، ہا اور میم۔ اسی را، ہا، میم سے رحمان بھی وجود میں آیا ہے، رحمان بھی بنا ہے، اور اسی را، ہا، میم کے روٹ سے الرحیم بھی بنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الرحمن مادہ را، ہا، میم سے وجود میں آیا ہے، اور الرحیم یہ بھی مادہ را، ہا، میم سے بنا ہے۔ اگر یہ دونوں الفاظ کا روٹ سیم ہے تو پھر ہم دیکھیں گے، یا یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ الفاظ جب مختلف ہیں تو الفاظ کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان میں جو معنوی خاصیت ہے وہ کیا رہتی ہے۔ الرحمن کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا یا انتہائی مہربان۔ دیکھیے یہ صیغہ، یعنی یہ جو لفظ فارم ہوا ہے، وجود میں آیا ہے الرحمن، اس کا صیغہ یہ فعلانو، عربی میں یہ ایک پیٹرن ہے، ایک وزن ہے۔ اس وزن پر جو بھی الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے، یعنی ان کے معنی میں ایک خاص معنویت رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں شدت کے معنی پائے جاتے ہیں، وسعت کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کثرت یعنی مادہ میں جو معنی ہے اس معنی میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے الرحمن کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی رحمت بے حد وسیع اور عام، یا جس کو ہم کہیں گے وہ ذات جس کی رحمت بہت شدید ہو، بہت وسیع ہو، بہت کثیر ہو، بہت زیادہ مقدار میں ہو، کوانٹیٹی میں بہت زیادہ ہو۔ تو الرحمن کے جو لفظی معنی ہوں گے وہ ذات جو بہت زیادہ، بہت کثیر تعداد میں، بہت شدید، بہت جوش کے ساتھ رحم فرمانے والی ہے۔ اسی طریقے سے الرحیم مادہ راحمیم، رحم اسی سے یہ بھی نکلا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی معنوی، اس کو ہم دیکھیں گے نا تو الرحیم کے معنی ہو گئے ہمیشہ رحم فرمانے والا، الرحمن کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور الرحیم کے معنی ہو گئے بہت ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ دونوں میں وزن کا فرق ہے، وہاں پر الرحمن فعلان کے وزن پر تھا، اور الرحیم یا رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ یہ عربی زبان میں قاعدہ ہے، آپ چل کے اس کو صرف جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر آپ اس کو سمجھیں گے کہ
یہ جو اوزان ہوتے ہیں، یہ جو وزن ہوتے ہیں، کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے اس وزن کی کیا معنوی خاصیت ہوتی ہے۔ یہاں پر صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ فعیلن کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے، چاہے فعیلن رحیم ہے، کریم ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس وزن کی خاصیت کیا ہوتی ہے، اس میں دوام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ دوام، کنسسٹنسی، یعنی کوئی چیز جو کنسٹنٹ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے استمرار، اس کے اندر کنٹینیوٹی کے میننگز پائے جاتے ہیں۔ وہ کوئی کام جو مسلسل ہوتا ہے، بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کم و بیشی کے، وہ ایک بالکل برابر کنسسٹنٹلی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک معنی میں اس کے ہوتے ہیں پائیداری۔ پائیداری یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا، یہ نہیں ہے کہ جس کا ایک آغاز ہو پھر اختتام ہو جائے کچھ وقت کے بعد، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا الرحیم کا مطلب ہوا وہ ذات جس کی رحمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ الرحمن وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع اور بہت عام ہو، اور الرحیم جس کی رحمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ الرحمن اور الرحیم جب لفظ اللہ کے ساتھ بطور صفت یعنی بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوئے، تو دونوں کی جو دونوں کے ملا کر جو معنی ہو گئے وہ ہوں گے کہ الرحمن میں جوش، وسعت، رحمت اور کثرت رحمت کو بیان کیا گیا ہے، اور الرحیم میں دوام، استمرار اور رحمت کی پائیداری کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ ذات ہے جو بہت زیادہ، بہت کثیر تعداد میں رحم فرمانے والا ہے، اور یہ کثیر تعداد میں یا بہت وسعت کے ساتھ رحم فرماتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کا رحم اسی طریقے سے رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی وقت بہت زیادہ، کسی وقت بہت کم، کسی وقت وہ رحم ختم ہی ہو جاتا ہے، اس کی رحمت ختم ہوتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت بے حد و حساب رہتی ہے، عام ہوتی ہے، ہر کسی پر ہوتی ہے، اور مستقل ہوتی رہتی ہے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ تو اس میں ایک بلاغت کا ایک نقطہ بھی ہے کہ جس کو ہم اصولی طور پر یہ سمجھیں گے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو اگر جذبے اور جوش کے ساتھ، ایک وقت میں جوش ہوتا ہے تو انسان کام کرنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس جوش کے ساتھ اگر دوام نہ ہو تو وہ کچھ ہی وقت کے بعد وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کوئی کام مسلسل کرنا چاہے گا تو ایک وقت تک وہ کرتا رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، مستقل کرتا رہتا ہے، لیکن وہ بھی سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، چاہے دوام کے ساتھ کوئی کام کیا جائے یا کوئی جو پرجوش انداز میں کیا جائے، اس کی جو اس کا فائدہ وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ لیکن رحمت الہی کی اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم فرمانے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس میں کثرت بھی ہوتی ہے اور دوام بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ کثرت ہمیشہ رہتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بالکل شایع نشان ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک ہی مادہ کے دو الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ معنی کی گہرائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی ادراک ہو سکے۔ تو بسم اللہ کا اگر ہم پورا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوں گے کہ میں اللہ کے نام، اس کی مدد، اس کی توفیق کے ساتھ، تو یہ دو تین الفاظ اس میں معنوی طور پر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ بھی مدد، استعانت کے لیے جو بسم اللہ میں شروع کا جو با ہے، بھی اس کی مدد اور توفیق کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں، جو رحم فرماتا ہے اپنی پوری وسعت اور دوام کے ساتھ۔ یعنی رحم وہ ام، کسی وقت یا فرماتا ہے، کسی وقت نہیں، بلکہ ہمیشہ اور بہت وسیع تعداد میں بھی، بہت وسیع مقدار میں رحم فرمانے والی ذات ہے۔ یہاں پر اس کے انگلش میننگ بھی ہے، I begin my work in the name of Allah with his help and his divine enablement, the one whose mercy encompasses everything with perfect vastness and everlasting continuity۔ تو ہمیشہ دوام کے ساتھ وہ کام اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری و ساری رہتی ہے۔ اچھا، بسم اللہ کا پس منظر کیا ہے؟
اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ عربوں کی ایک قدیم روایت یہ تھی کہ وہ جب بھی اپنے کسی کام کا آغاز کرتے تھے یا کوئی اہم کام ہوا کرتا تھا ان کا، تو وہ اپنے اس اہم کام کا آغاز اپنے کسی معبود، اپنے کسی سردار یا کسی بزرگ، خاندانی بزرگ یا کسی محترم شخصیت کا نام، اس کے نام کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی ان کا نام لے کر وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کام میں برکت، مدد اور حفاظت یا کامیابی حاصل ہو۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اس روایت کو باقی رکھا، لیکن اس طرز عمل کی اصلاح کی۔ تو اسلام نے طرز عمل کی اصلاح کس طریقے سے کی؟ یہ اس طریقے سے کی کہ یہ تعلیم دی کہ ہر اہم کام کی ابتدا صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جائے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلقین کی، جیسے کہ شروع میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ جو لفظ اہم کام ہے، اس سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا کام ہو تو اس کے لیے بغیر بسم اللہ کے کام کرنا وہ درست ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مومن کا ہر کام اگر وہ شعور کے ساتھ کرے گا تو وہ اہم کام ہی بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے نام کے ساتھ سوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ اٹھے تو اس کا پورا سونا وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کیا جانے والا کوئی بھی کام، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ انسان کے لیے، مومن کے لیے اہم بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تلقین کی گئی کہ جب بھی آپ کوئی اہم کام شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، یا بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا کرو۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی نگرانی اس میں شامل حال رہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ بسم اللہ کے بارے میں مفسرین کی چند آراء، ان کا خلاصہ میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ اس چیز کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی نہایت جامع اور بابرکت آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رحمت، بندگی اور استعانت کے مضامین جمع ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن 4 بڑے مضامین اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، اللہ، الوہیت، توحید کی علامت، رحمت، رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے بندگی، یعنی یہ جب انسان اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ استعانت، جو اس کا ابتدائی حرف ہے بھی استعانت کے معنی ہے۔ تو یہ 4 مضامین اس کے اندر شامل ہیں۔ مفسرین نے اس کے الفاظ، معانی، حکمت اور روحانی پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی ہے، تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہاں ہم صرف ان کی آراء کا خلاصہ دیکھیں گے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بسم اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر کام اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت کے ساتھ شروع کرے، اور بندہ بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ حقیقی قدرت، اصل طاقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کام کو انجام تک، منطقی انجام تک پہنچانے کی توفیق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کسی بھی کام کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن سے مراد عام رحمت ہے، اور الرحیم وہ خاص رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن ادب اور اظہار عبودیت ہے، یعنی انسان اپنی بندگی کے اظہار کرتے ہوئے جو سب سے بہتر ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کام کا آغاز، اپنے ہر عمل کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ با استعانت کے معنی دیتی ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھ بھی لیا اور پیچھے اعوذ باللہ کی بحث میں بھی ہم نے یہ جان لیا ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے کسی کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرے تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں طلب کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق بسم اللہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اپنی قوت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہی اہم بھی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کی عقلی اور روحانی پہلو بیان کیے ہیں، تھوڑا سا اس کو
ریشنل لیول پہ یا اس کو اسپرچول لیول پہ اس کو سوچا ہے، اور اس کے اعتبار سے انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت میں محتاج، یعنی انسان دراصل اپنی اصلیت میں وہ محتاج ہے، محتاج کمزور ہے، بے بس ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا اس کے عز اور توکل کا اظہار ہے، اور یہ بسم اللہ کا سب سے بڑا اظہار ہے کہ انسان محتاج ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک الرحمن اللہ کی وسیع اور ہماگیر رحمت ہے، الرحیم اس رحمت کے دوام اور خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی انہوں نے اس پر لفظی اعتبار سے اس کی تشریح کی ہے، جو کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ باعث برکت اور سنت انبیاء ہے۔ باعث برکت یعنی جب ہم بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کریں گے تو اس کام میں آپ کو برکت اور وسعت حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ انبیاء کے شیوا، انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ سنت انبیاء سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہی دہرائے، چونکہ یہ زبان عربی ہے، عربی میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو جس نبی کی جو زبان رہی ہوگی اسی زبان میں انہوں نے اس مضمون کو دہرایا ہوگا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرنا خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ سے کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے اندر خیر ہوتا ہے اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے جو اثرات اس میں ہوتے ہیں اس سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے عظیم آداب میں شامل ہے، یعنی قرآن مجید کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو آپ اس کی تلاوت کا آغاز کریں۔ یہاں پہ انہوں نے اس کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ بھی جوڑا ہے، لیکن یہ دوسرے کاموں کے آغاز کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے یا یہی جملہ دہرایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اس مختصر جملے میں توحید، رحمت، استعانت اور بندگی یہ چاروں مضامین جمع کیے گئے ہیں، جو کہ ہم نے شروع میں بھی بتایا ہے۔ علامہ حمید الدین فراہی، دیکھیے تعوذ میں ہم نے ان 5 مفسرین کی آراء کو پڑھا تھا، یہاں پر میں نے 3 مزید مفسرین کی آراء کو اس میں شامل کیا ہے۔ اس میں ایک علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور پھر مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تدبر قرآن لکھی ہے، اور اس کے بعد مولانا عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی وہ بھی تفسیر پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ عربی میں ہیں۔ یہ 3 مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ایک نئے پہلو کو اجاگر کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے، وہ ہے قرآن نظم قرآن۔ نظم قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآنی آیات کے درمیان جو باہمی ربط اور جوڑ ہے، کنیکشن ہے، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ، اس کو انہوں نے زیادہ اس کو موضوع بحث بنایا ہے۔ آگے چل کر ہم علوم القرآن میں نظم قرآن کا ایک پہلو رکھا گیا ہے، اس کو ہم وہاں پر سمجھیں گے۔ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ صرف تبرک کا کلمہ نہیں بلکہ پورے قرآن کے مرکزی مضمون سے جڑا ہوا ایک اعلان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون ہے اس مضمون کے ساتھ اس بسم اللہ کا بہت گہرا ربط ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے، اس لیے اس کا آغاز بھی الرحمن الرحیم کی صفات کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو رحمتیں نازل کی ہیں اس میں ایک سب سے بڑی رحمت ہے قرآن مجید کا نازل ہونا، چونکہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اسی لیے اس کا آغاز بھی الرحمن اور الرحیم سے کیا گیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو پہلا نقطہ ہے اس میں تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ پورے قرآن کا مرکزی مضمون اور بسم اللہ کے درمیان جو باہمی ربط ہے وہ کیا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 مضامین کو جمع کیا گیا ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کے مرکزی موضوع کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون ہے
جو سینٹرل ٹاپک ہے، جو اصل ٹاپک ہے قرآن مجید کا، وہ ہے انسان کی اصلاح یا انسانی کردار کی اصلاح۔ انسانی کردار کی اصلاح کا جو آغاز ہوتا ہے وہ عقیدے سے ہوتا ہے، یعنی توحید سے۔ توحید انسانی کردار کو درست کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے جو بنیادی نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے، تو استعانت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان عاجز و بے بس ہے، اسے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو رحمت کا ظہور قرآن کی شکل میں ہوا۔ تو اس طریقے سے انسان کے کردار کی اصلاح کے لیے جو بنیادی چار اصول یا چار اقدام ہیں، بنیادی چار سٹیپس ہیں، وہ اس بسم اللہ میں جمع کیے گئے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے مرکزی مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کاملہ کی نشانی، لفظ اللہ جب اس میں استعمال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کے معبود، مکمل طور پر اسے معبود ماننے کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی حکومت جبر پر نہیں بلکہ رحمت پر قائم ہے۔ اللہ معبود ہے، وہ حکمران ہے، تو فوراً یہ دو الفاظ اس کی صفت کے طور پر لائے گئے تاکہ انسان کے دل میں یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات بس جائے کہ اللہ تعالیٰ بزور طاقت اپنی حکومت کو قائم نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ رحمت کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر اپنی حکومت کرتا ہے، یعنی اس کی الوہیت رحمت اور عدل پر قائم ہے۔ امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نظم قرآن کے تناظر میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کے مضمون کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں ہے، سوائے سورہ توبہ کے، تو ہر مضمون، اس سورت کا جو مضمون ہے، اصل مضمون جو مین ٹاپک ہے اس کا، اس کے ساتھ اس بسم اللہ کا ایک گہرا ربط ہوتا ہے۔ مولانا امیر حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، اس میں انہوں نے تفسیر اس کی ہے، اس کا خلاصہ اس طریقے سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بندہ مومن کے لیے اعلان عبودیت، یعنی اس کی بندگی کا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل کا اعلان ہے۔ ایک طرف انسان اپنے آپ کے عاجز اور بندے ہونے کا اعلان کرتا ہے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت پر کامل یقین اور توکل کا اعلان کرتا ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان بسم اللہ پڑھ کر گویا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور نگرانی کے سپرد کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ انسان عاجز ہے، محتاج ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں نگرانی کے سپرد کرتا ہے، اس کی سپرویژن میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ہماگیر اور وسیع رحمت کی دلیل ہے جو تمام مخلوقات پر محیط ہے، یعنی اللہ، دنیا کی جو بھی مخلوق ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اس کے علاوہ الرحیم میں وہ فرماتے ہیں کہ خصوصی رحمت ہے، خصوصی رحمت کی علامت ہے، یعنی جو ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کے مزاج کو واضح کرتی ہے، کیونکہ قرآن سراسر رحمت، ہدایت اور خیر کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کی اگر ہم بات کریں گے تو مولانا عنایت اللہ سبحانی کے مطابق بسم اللہ کو انسان کے فکر و عمل کی اصلاح کا بنیادی اصول ہے، یعنی انسان فکری طور پر اور اپنے اعمال کی اصلاح اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کا بنیادی اصول بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر یقین، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اپنی بندگی کا اعلان۔ یہ چار مضامین، یہ انسان کی فکر اور اس کے عمل کے لیے بنیادی اصلاحی اصول ہیں۔ اگر ان چار اصول پر انسان عمل کرے گا تو اس کی فکر اور اس کا عمل وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ذمہ داری، احتساب اور اخلاقی شعور پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ذمہ داری، انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، اسی طریقے سے ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، تو جذبہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کی جو احساس ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری دنیا میں دی گئی ہے اس کا مجھے حساب بھی دینا ہوگا۔ پھر اس کے اندر ایک اخلاقی شعور، یعنی
اپنے اخلاق کو درست کرنے کا شعور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ کو انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح جس طریقے سے چاہے اپنی زندگی گزارے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ انسان بسم اللہ یہ احساس دلاتا ہے انسان کو کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اس کی سرویلنس میں رہتا ہے، اس کے زندگی کا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، نوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ یہ ایک محض رسم نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کریں، نہیں، بلکہ اس سے انسان کے عمل اور اس فکر وہ اس میں تربیت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے، پہلے شعور کے ساتھ بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بسم اللہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور دل کے اندر نیت کی پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اہم باتیں ہیں جو مولانا سبحانی صاحب نے بھی فرمائی ہے۔ تو ان جو مفسرین کی آراء کا خلاصہ ہم نے پیش کیا ہے، مختصر ہم یہ کہیں گے کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت طلب کرنے کا اعلان ہے، بندگی، عاجزی اور توکل کا اظہار ہے۔ قرآن مجید کے قرآن کے مزاج رحمت کی ایک نمائندہ آیت ہے، ہر نیک عمل کی برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، انسان کے فکر، نیت اور عمل کو اللہ سے وابستہ کرتی ہے۔ یہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم نے مختصراً سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان مفسرین کو آپ پڑھیں، ان کی تفاسیر کا بھی آپ مطالعہ ضرور کریں۔ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ ہم نے پہلے کلاس میں پڑھا اور تسمیہ اس کلاس میں پڑھا، اس کے درمیان ہم تھوڑا سا ربط دیکھیں گے مختصراً۔ تعوذ یہ روحانی حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی آپ کی آپ کو اسپریچول ڈیفنس پرووائڈ کرتا ہے۔ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ ایک اوفینس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے حصول کے لیے اقدام ہے، ایک اپلیکیشن ہے۔ تو اعوذ باللہ سے انسان روحانی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور بسم اللہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے حصول کے لیے انسان پیش قدمی کرتا ہے۔ تعوذ سے دل کو برائیوں اور وسوسوں سے انسان خالی دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور تعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انسان اپنے دل کو اللہ کی رحمت اور اس کے نور سے سجانے کی کوشش کرتا ہے۔ تعوذ سے دل برائیوں سے پاک ہوتا ہے، اور بسم اللہ سے اس دل میں برائیوں کے بجائے اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تعوذ سے اللہ تعالیٰ کا شیطان یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف، انسان کی بے بسی اور عاجزی اور کمزوری اس کا اعتراف ہوتا ہے۔ تو وہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ تعالیٰ کی توکل اور اس کے ساتھ وابستگی، اس کی ایک تعوذ سے انسان شیطان سے دوری اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے، اور بسم اللہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی ذات اور صفات سے قریب تر کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس کے درمیان جو ربط ہے اس کو موٹے موٹے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنی پوری گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہیں پر ہم اپنی آج کی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم پھر اگلی کلاس میں حدیث کے موضوع پر ملاقات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔